بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ میری ملاقات ایک ریٹائر فوجی سے ہوئی۔ یہ شخص دونوں ٹانگوں سے معذور تھا اور اس کی دونوں ٹانگیں جلی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں اور بیساکھیوں کے سہارے چل رہا تھا۔ میں نے اس فوجی صاحب سے اس معذوری کی وجہ پوچھی۔ فوجی صاحب نے بڑا عجیب قصہ سنایا۔ فوجی صاحب بتانے لگے کہ ہماری یونٹ کہیں ٹھہری ہوئی تھی اور یونٹ کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ ایک دن میں خیمے سے نکلا اور ٹہلتا ہوا دور نکل گیا۔ جس طرف میں جا رہا تھا میرے سامنے ایک ندی آ گئی۔ میں نے اس ندی کو عبور کیا اور آگے چلنا شروع کر دیا۔ ندی سے تھوڑے فاصلے پر ایک قبرستان تھا۔ میں قبرستان میں چلا گیا اور قبروں کے درمیان چلنے پھرنے لگا۔ اسی دوران میں نے ایک قبر میں سوراخ دیکھا۔ میں نے اس سوراخ میں غور سے دیکھا تو مجھے کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ میرے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ یہ ایک عجیب و غریب سا جانور تھا۔ مجھے لگا یہ جانور اندر میت کو ڈنگ مار رہا ہے۔ میں نے اپنی چھڑی سے جانور کو چھیڑا تو یکدم اس جانور نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور میں ڈر گیا، اور ڈر کے مارے میں نے وہاں سے دوڑ لگانی شروع کی۔ میں دوڑ بھی رہا ہوں اور اپنے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں کہیں وہ جانور پیچھے تو نہیں آ رہا، مگر حقیقت میں وہ جانور میرے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ میرے خوف کی انتہا نہ رہی اور میں پسینہ سے شرابور تھا۔ اسی سنا میں وہ جانور میرے بالکل قریب پہنچ چکا تھا اور میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ دوڑتے دوڑتے وہی ندی میرے سامنے آ گئی اور میں نے ندی میں چھلانگ لگا دی۔ میں تیرتا ہوا ندی کے دوسرے کنارے پر پہنچا ہی تھا، مگر ابھی میری ٹانگیں پانی کے اندر تھیں۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو جانور بھی ندی کے کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ اسی دوران اس نے اپنی چونچ کو پانی کے اندر ڈال دیا اور پانی ایک دم ابلنا شروع کر دیا۔ میں ابھی اپنی ٹانگیں پانی کے اندر سے نکال بھی نہیں پایا تھا کہ میری دونوں ٹانگیں پانی کے ابلنے کی وجہ سے جل چکی تھی اور میں بالکل معذور ہو چکا تھا۔ یہ ہے دوستو اس فوجی کی کہانی جس کی دونوں ٹانگیں بالکل جل چکی تھی۔ اس لیے دوستو جب کبھی کسی قبرستان میں جائیں تو بجائے اس طرح کی چیزوں کو چھیڑنے کے اللہ کے ذکر کریں، سورۃ فاتحہ پڑھیں اور دوسرے پڑھیں اور تسبیحات کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نیک آدمی قبر میں جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، دنیا میں جتنے لوگ مجھ پر چلتے تھے تو مجھے سب سے اچھا لگتا، آج تو میرے اندر آیا تو میرا سلوک دیکھنا، میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر اس بندے کے لیے حد نگاہ کھل جاتی ہے اور جنت کی خوشبو اور ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مگر جب دوستو یہ گناہ گار بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کے لیے اتنی تنگ ہو جاتی ہے، ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلی میں گھس جاتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیتا ہے۔
پیارے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وہ فرشتے بھی ساتھ نکلتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ نیکی کرنے والے آگے بڑھ، نیکی کر لے، شاید آج کا دن تیری زندگی کا آخری دن ہو۔ اور دوسرا یہ اعلان کرتا ہے کہ او برائی کرنے والے رک جا، رک جا، آج کا دن شاید تیری زندگی کا آخری دن ہو۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس شخص کے لیے کہ سر سبز و شاداب اور خوش و خرم رہے میرا وہ امتی جس نے میری بات کو سنا اور آگے پہنچا دی۔ جزاک اللہ، آسن جزا۔